نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، یہ ہماری سیریز دا پرومس سیویئر امام مہدی کا 17th پارٹ ہے. ہم چاپانیر کے واقعات سن رہے تھے، جس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ایک توڑے کی مسجد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا پانی کھارا تھا. جب اس بات کی اطلاع خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو ملی تو آپ آتے ہیں، آ کر اس کنویں کے پانی میں غرارہ کر کر کولی کرتے ہیں، یعنی اپنا لوہا پہ دہن ڈالتے ہیں. تو آپ کے پسخردے کا اثر ایسا ہوا، جو پانی کھارا تھا وہ میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. محترم سامعین، یہ واقعہ نہ صرف ہمیں چاپانیر میں ملے گا بلکہ 1637 میں بھی جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر قیام کیے ہوئے تھے، وہاں پر بھی آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو آپ کے پسخردے کا ایسا اثر ہوا کہ پانی میٹھا ہو گیا. دولت آباد میں بھی ہمیں حضرت سید مومن عارف کی مزار کے پاس بھی ایک کنواں ہے، یعنی آج بھی وہ کنواں ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ وہ پانی کھارا ہے تو آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو آپ کے پسخردے کا اثر ایسا ہوا، پسخردے کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ پانی جو کھارا تھا آپ کے پسخردے کے بعد وہ پانی میٹھا ہو گیا. محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پسخردے کا اثر یہ تھا. آج بھی 550 سال بعد بھی ہم مہدوی لوگ اس پانی کو پینے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں. بہرحال محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام چاپانیر میں تھے تو ہمیں بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا بھی ذکر یہاں پر ملتا ہے. حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنگالہ کے جئیس کے بادشاہ تھے. آج بھی اگر ہم کولکتہ جاتے ہیں تو ایک اسٹیشن آتا ہے جس کا نام جئیس ہے. جب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کو منصب دے دیا گیا، یعنی آپ کو بادشاہت دے دی گئی. جب آپ کی عمر شریف 19 سال کی ہوئی، چونکہ آپ ایک حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، جب آپ کی عمر شریف 19 سال کی ہوئی تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو منصب پر بٹھا دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. چونکہ آپ کی ایک خواہش تھی، آپ کی یہ بچپن ہی سے آپ کی ایک خواہش تھی کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں، خدا کا دیدار کر سکیں. جب آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، حج کر کر مدینے جا کر وہیں پر رک جاتے ہیں، وہیں پر قیام کر لیتے ہیں. مدینے میں جو شیخ الاسلام تھے آپ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کر وہیں پر رک جاتے ہیں، انہی کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں. محترم سامعین، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ آپ کو جو کوئی بزرگ چہرے والے شخص ملتے یا کوئی مرشد ملتے، کوئی پیر ملتے تو آپ ان سے ایک ہی سوال کرتے کہ کیا آپ مجھے خدا کا دیدار کروا سکتے ہیں. جب شیخ الاسلام کو بھی یہ سوال آپ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو شیخ الاسلام آپ کے ظرف کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے. آپ کی اس خواہش کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم آپ کو خدا کا دیدار کروا سکیں. خدا کا دیدار کروانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. آپ کو خدا کا دیدار ایک ہی ہستی کروا سکتی ہے، وہ ہے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارک. آپ ہند کی طرف جائیے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمانہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے. آپ ہند کی طرف جائیے، ہندوستان کی طرف جائیے، آپ کو مہدی موعود علیہ السلام وہیں پر ملیں گے. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند میں آ جاتے ہیں، یعنی ہندوستان میں آ کر گجرات میں چاپانیر میں سلیم خان کی مسجد میں قیام کرتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں. اب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کی عبادت ریاضت کو دیکھ کر سلیم خان بھی آپ سے بڑے معتقد ہو جاتے ہیں اور آپ کی اس خواہش سے واقف ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خدا کا دیدار کرنا تھا. جب محترم سامعین خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام چاپانیر میں گئے، وہاں پر آپ بیان قرآن کرنے لگے تو اس بات کی اطلاع سلیم خان کو ملی تو آتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کو سنتے ہیں، ان کی قدم بوسی کر کر ان سے ملاقات کرتے ہیں. جب سلیم خان دوڑتے ہوئے بندگی میں شاہ نظام کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہونے والی ہے. آپ کو جس پیر کی تلاش تھی، جس مرشد کی تلاش تھی، وہ مرشد آ چکے ہیں. حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام یہاں پر آ چکے ہیں. تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیم خان مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد، ہمارا برگزیدہ بندہ ہماری راہ میں تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، جاؤ اور اس کا استقبال کرو اور ہم تک پہنچا.
خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں اشیاء نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہیں. آپ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن میں بیٹھتے ہیں. خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام انہیں ذکر خفی کی تعلیم سے واقف کرواتے ہیں، یعنی انہیں ذکر خفی کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے بندگی میں اشیاء نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. محترم سامعین، بندگی میں اشیاء نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طلب تھی وہ سچی تھی. انہیں خدا کا دیدار کرنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں خدا کا دیدار ہو گیا. بندگی میں اشیاء نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی آخری سانس تک آپ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جس کے تعلق سے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں اشیاء نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑی بڑی بشارتیں دیتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.